اس بار آپ کو لگ رہا ہے کہ 2022 میں بھی یہ گیون ٹارگٹ جو تھا وہ $5 بلین تھا، لیکن کم ہو گیا، وہ پہلے سے جو جتنی برآمدات تھیں اس سے بھی کم ہو گیا. اس بار آپ کو کچھ بہتری نظر آئے گی؟ کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ سنجیدہ اقدامات کیے جائیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں، پہلے میں اور اب میں تھوڑا سا فرق ہے. پہلے جو ہے نا ہمارے ٹریڈیشنل جو امپورٹ اور ایکسپورٹس ترکی اور پاکستان کے درمیان ہوتی تھی، ان میں کاٹن پاکستان بھیجتا تھا، میٹ تھا، زنک تھا، یا مشینری وغیرہ کے تھوڑے سے آئٹم ہوتے تھے. اور جبکہ وہاں سے پھر ہمیں جو آتی تھی را کاٹن، ٹیکسٹائل کے فیبرکس وغیرہ، اس کے بعد مینوفیکچرنگ آئٹمس، ٹیکسٹائل کے کیمیکلز وغیرہ جو ہوتے ہیں کلر وغیرہ میں جو یوز ہوتے ہیں، تو یہ اس قسم کی چیزیں ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ میں شامل تھیں. اور اس کا حجم، جیسا کہ آپ نے ہسٹری تو بتا دی، لاسٹ ایئر جو ہے یہ $1.4 بلین تک کا رہا تھا، جس میں پاکستان کا شیئر صرف تقریباً $0.3 بلین تھا، یعنی 300 ملین، اور باقی 1.1 کے قریب جو ہے وہ ہماری امپورٹس تھی فرام ٹرکی. تو اسے اگر دیکھا جائے تو ترکی سے ہماری چونکہ امپورٹس زیادہ ہیں تو ہمارے پاس مارجن کافی اویلیبل ہے، ناٹ اونلی ان دی پروڈکٹس جو کہ آلریڈی ہماری ٹریڈیشنل چل رہی ہیں، جن میں کاٹن، میٹ کی اگر ہم بات کریں، اور ایگریکلچر پروڈکٹس کے حوالے سے بات کریں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں SIFC کے پلیٹ فارم سے گرین پاکستان انیشیٹو کے اوپر بھی انہوں نے بڑی تیزی سے عمل درآمد شروع کیا ہوا، تو اس سے الٹیمیٹلی پاکستان کی جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں اس میں اضافہ ہوگا، اور اس میں کاٹن از اے مین تھنگ. تو کاٹن جو ہے وہ ترکیہ کو جو ہے وہ ہم بھیج سکتے ہیں، جس سے اچھا خاصا ہم زر مبادلہ. اچھا، یہ گھٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک گزشتہ 1-1.5 دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی کم ہوئی ہے ہماری جو ایکسپورٹس کا حجم تھا دونوں سائڈز کا. اس کی ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ ٹرکی کی مارکیٹ میں پرائسز اور کچھ کوالٹی کا مسئلہ تھا، یا پالیسی سطح پر یہ معاملات تھے؟ دونوں ہی کا اپنا اپنا امپیکٹ ہے. ایک تو ہماری طرف سے بہت زیادہ فوکس نہیں کیا گیا نا پچھلے 2-3 سال سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ادارے ہیں وہ صحیح طریقے سے فوکس نہیں کر سکے. اب جب سے SIFC کا قیام ہوا ہے، تھوڑا سا آپ دیکھیں، ایگریکلچر پروڈکٹ کے حوالے سے ہو، CPEC کے حوالے سے ہو، انڈسٹریل ریولوشن کی بات ہم کریں، الیکٹرانک بائکس، اور جو بھی ہے گرین ریولوشن جو ہم نے کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ آگے آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتی جا رہی ہیں. تو ٹرکیہ سے بھی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ کم ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری ایگریکلچر کے پروڈکٹس، ایک تو ورلڈ وائڈ بھی جو ہے اس کا امپیکٹ تھا کہ قیمتوں میں کمی ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے والیوم میں شاید اتنی کمی نہ ہوئی ہو، لیکن پرائسز میں کمی کی وجہ سے امپیکٹ آ رہا تھا. دوسری طرف پاکستان نے اپنی امپورٹس کو چونکہ کرٹیل کیا تھا، کم کیا تھا، اور مینلی ہمارا جو والیوم ہے وہ ڈیپینڈ ہی ہماری طرف سے امپورٹس کی وجہ سے کر رہا تھا. تو چونکہ ہم نے امپورٹس کم کی تو ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ والیوم بھی کم ہوا. لیکن اب جو معاہدے ہوئے وہ بہت ہی مطلب جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری اور ٹرومینڈس قسم کے ہیں، بڑے ہوپ فل قسم کے ہیں، کیونکہ اس میں بڑے ایڈوانس قسم کے ایرو اسپیس انڈسٹری کے اوپر جو ہے وہ ہمارے بامی جو معاہدے ہوئے اس کے اوپر ورکنگ ہوگی. انرجک الیکٹرانک وارفیئر کے حوالے سے ہے. یہی وجہ ہے اکمل صاحب کے انڈین ہیڈ لائنز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وزٹ پر بڑا فوکس کیا گیا، بڑی اٹینشن ملی وہاں پر بھی. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور پاکستان کی طرف سے بھی یہ ٹرکیہ کو جو ہے وہ بڑی اپرچونٹیز کا بتایا گیا. مائننگ کے حوالے سے، ہائیڈرو کاربن کے حوالے سے بڑی اپرچونٹیز ہیں، انرجی ہے، انرجی ٹرانزیشن جو ہوتی ہے اس کے حوالے سے بڑے اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. جو 9 اکنامک زون بننے تھے، انڈسٹریل زون، وہ تو چائنا نے نہیں بنائے. اب یہ کل کی اطلاعات جو بات چیت میں آئی ہے کہ وہ ٹرکش انویسٹر جو ہے نا پاکستان میں اکنامک زون جو ہے نا ان میں انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ اس کا کیا روڈ میپ ہے؟ ہمیں نہیں اس کے بارے میں پتا، حکومت کیا کرنے جا رہی اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس میں دابے جی کا جو اکنامک زون بن رہا ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہ فیوچر میں کافی حد تک جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے گی. نہ صرف یہ کہ چائنا کے حوالے سے انویسٹمنٹ آئے گی بلکہ دیگر ممالک کو بھی کافی ٹھیک ہے. دھابے جی اکنامک زون آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.